بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ آپ نے دوسرا پارہ ترجمے کا مکمل کر لیا ہے اور اس کا مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تفصیلی ہمارا جو درس ہوتا ہے وہ ہر ہفتے والے دن صبح 11 سے 12 بجے تک ہوتا ہے، تو اس میں آپ خواتین خود بھی شرکت کیا کریں، چونکہ وہ پھر مختصر ہوتا ہے، ایک صفحہ ایک رکوع ہوتا ہے اور اس میں کافی چیزیں آپ کو سیکھنے کے لیے مل جاتی ہیں۔ تو لازمی کوشش کرنی ہے کہ آپ پورا سال قرآن کے ساتھ جڑ کے رہیں، صرف رمضان میں۔ یہاں ہم مختصر تفسیر کر رہے ہیں تاکہ آپ کو قرآن حکیم کا جو لب لباب ہے وہ ذہن نشین ہو جائے۔ تو یہاں قرآن نے شروع کیا سیقول السفہاء سے کہ بے وقوف لوگ، نادان لوگ وہ اعتراض کر رہے ہیں دین پر، اور دین والوں پر ہر دور میں اعتراض ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خود اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ پر بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ جی آپ نے پہلے 17 مہینے تو رخ کیا ہے بیت اللہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف، اور اس کے بعد اب آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا ہے۔ تو یہ جو چہرے کی تبدیلی ہے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈاؤٹ ہیں، آپ شک میں ہیں، آپ تردد میں ہیں، آپ کو کوئی پریشانی لائق ہے۔ تو قرآن حکیم نے اس کی تفصیل بیان کر دی کہ یہ نادان لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، کم عقل ہیں۔ یہ کوئی اعتراض بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے فیصلہ سنا دے، اور پیغمبر کا کام اللہ کے فیصلے کو ماننا ہے، اپنی ذاتی رائے تو ہے نہیں کہ آپ اپنی ذاتی رائے سے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کوئی کام کریں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر تو اللہ کے حکم کا ماتحت ہوتا ہے، تابع ہوتا ہے، اپنی ذاتی رائے سے فیصلہ نہیں کرتا۔ اور مقصود نہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کرنا ہے اور نہ مقصود جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، مقصود تو اللہ کے حکم کی طرف منہ کرنا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہاں اس کی تفصیل پیش کی ہے، آگے جو اس کا پاؤ شروع ہوتا ہے اس میں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، کہ کوئی نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، ولیکن البر، اصل نیکی تو یہ ہے کہ آپ آمن باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آئیں اور آخرت کے دن کو مان لیں، فرشتوں کو مانیں، کتابوں کو مانیں، انبیاء علیہ السلام کی ذاتوں کو مان لیں۔ اور نیکی یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں آپ اپنے مال کو رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر خرچ کریں، انسانوں کو آزادیاں دلانے میں اپنے مال کو خرچ کریں۔ نیکی یہ ہے کہ آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ نیکی یہ ہے کہ آپ وعدہ وفا کریں، وعدہ خلاف نہ ہو۔ نیکی یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آ جائے تو صبر کریں، واویلا مت کریں، تکلیف میں اور لڑائی کے وقت میں ڈٹ جائیں۔ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی ہیں پرہیزگار۔ آج ہم نے بھی نیکی کے معیار چینج کر لیے نا، کہ مختلف قسم کے لباس پہننا نیکی سمجھا جاتا ہے، مختلف قسم کے عبائے پہننا نیکی سمجھا جاتا ہے، مختلف ٹوپیاں، پگڑیاں، کلر، ان کو نیکی سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا نیکی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نیکی تو یہ ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا میرے پیغمبر آپ ان کی ان باتوں سے پریشان مت ہوں، یہ نادان لوگ ہیں، آپ اپنا چہرہ چینج کر لیں، اپنا رخ بدل لیں۔ اللہ کے نبی نے رخ بدلا ہے، اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ ہم وہاں گئے تھے اس پچھلے سال جب ہم حج پر گئے، مسجد قبلتین میں، کہ ایک قبلہ تو
ادھر ہے، جیسے میں بیٹھا ہوں پیچھے قبلہ ہے، اور اس کے بالکل اپوزٹ مد مقابل دوسری طرف جو ہے وہ بیت المقدس کا منہ بنتا ہے مدینہ منورہ میں، ترتیب اس طرح سے ہے۔ تو پوری جماعت چینج ہوئی، اللہ کے نبی آپ نے اپنا رخ بدل لیا اور پیچھے سے پوری جماعت نماز کے اندر ہی پھر کر پیچھے گئی اور اس نے اپنا رخ چینج کر لیا۔ تو یہ جو ہے ڈسپلن بھی اس جماعت کا نظر آیا، نماز ٹوٹی نہیں، نماز میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، 2 رکعتیں ایک طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتیں دوسری طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر یہ حکم ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ حکم جو ہے اس کو قائم کرنا ضروری تھا، اس لیے قرآن نے اس کی طرف توجہ دلا دی ہے۔ پھر یہاں قرآن حکیم ہمیں سمجھاتا ہے، رہنمائی دیتا ہے کہ ہماری زندگی کی بنیاد وہ اخلاق پر آنی چاہیے، اخلاق پر، اعلیٰ اخلاق، اور اخلاق میں سے سب سے پہلا خلق ذکر ہے، سب سے پہلا خلق ذکر ہے۔ ہماری عادت ہونی چاہیے ہم ذکر کریں، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اب میری مائیں بہنیں بچیاں عادت بنائیں ذکر کرنے کی۔ ویسے بھی رمضان شریف میں ذکر کی کثرت ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان کاموں میں کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اللہ کے نام کو کثرت سے لو، اللہ اللہ کثرت سے کرو۔ یہ رمضان میں آپ عادت ڈالیں، ویسے بھی ہونا چاہیے اور رمضان میں بھی ہونا چاہیے۔ مسنون اذکار میں صبح نماز کے بعد تیسرا کلمہ پڑھنا چاہیے 100 دفعہ، شام کے وقت میں استغفار 100 دفعہ، اور رات کے وقت میں درود شریف 100 دفعہ۔ یہ ہمیں عادت بنانی چاہیے، کم از کم ذکر اتنا جو ہے وہ ہم شروع کر دیں۔ دوسرا خلق ہے شکر کا، ہمارے اندر شکر پیدا ہو جائے۔ اگر ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ شکر گزار بندوں میں شامل ہو جانا یہ بھی بڑا انعام ہے۔ اس لیے عادت ڈالیں ہر بات پر شکر ادا کرنا ہے، یا زبان سے بھی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کبھی بھی ناشکری کا لفظ زبان پر نہ لائیں، ناشکری کی وجہ سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور شکر گزاری کی وجہ سے انسان آباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی خود آپ جو ہے شکر ادا کرتے ہیں، ساری ساری رات کھڑے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، شکر نے تورمت قدمہ، پاؤں پھول جاتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بخشے بخشائے ہیں، اتنی تکلیف، اتنی صعوبت اپنے اوپر، اتنی مشقت، تو آپ نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ لکھا جاؤں۔ تو جب اللہ کے نبی بھی یہ چاہتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ اس لیے کوئی بھی تکلیف آ جائے، گھر میں رزق کی تنگی ہو جائے، کوئی اور مسئلہ آ جائے، زبان پر شکر کا کلمہ ہونا چاہیے، اور ذرا ذرا سی بات پر ناشکری کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اللہ نے آپ کو صحت دی، اللہ نے آپ کو چل کر آنے کی توفیق دی، اللہ نے آپ کی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، آپ خود اپنا کام کر رہی ہو، تو اور اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے چھوٹی موٹی چیزیں تو ساتھ زندگی میں چلتی ہیں، انسان اللہ تک پہنچنے کے لیے تکلیف سے گزر رہا ہے، اور ہر انسان گزر رہا ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایسا ہو کہ جو نہ گزر رہا ہو۔ تو خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی عنایت ہے، اس کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں آپ گننا شروع کریں آپ حیران ہو جاؤ گی کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ ذکر اور شکر یہ 2 چیزیں، اور تیسری چیز یہاں پر آ گئی ہے صبر، کہ ہم اپنی زندگی کی بنیاد صبر پر لے کر چلیں۔ تکلیف آ سکتی ہے، مصیبت آ سکتی ہے، اچانک کوئی چیز آ گئی، کوئی فوت ہو گیا، کوئی غم آ گیا، لیکن ان تمام چیزوں میں وہ صابر بن کر زندگی گزار رہی ہو، صابرہ ہو، صابرہ، صبر کرنے والی خاتون ہو۔ اس لیے ہمارے اندر یہ خوبی پیدا ہونی چاہیے کہ ہم صابر بن جائیں، اللہ ہمیں یہ خوبی نصیب کر دے۔ اس لیے فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری صابرین کی جماعت کے لیے ہے۔ اور چوتھی چیز اس میں ہے تعظیم شعائر اللہ، اللہ کی جتنی بھی شاعر ہیں ان شاعر کی تعظیم اپنی زندگی کی بنیاد بنائیں۔ اللہ کا قرآن شاعر ہے،
اللہ کا دین شاعر ہے، اللہ کی مسجد شاعر ہے، اذان شاعر ہے، صفا مروہ اللہ آپ کو وہاں لے جائے، کعبہ میں بہت سارے شاعر اللہ وہاں پر موجود ہیں، بیت اللہ خود بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت اور شاعر عظیم میں سے ہے۔ اسی طرح قربانی کا جانور یہ بھی شاعر ہے۔ جب اذان ہو اس وقت خاموش ہو جایا کرو، سر ننگا ہو تو ڈھانپ لیا کرو کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اس وقت میں مجھے جو ہے اس شعار کی تعظیم کرنی ہے، تعظیم شاعر اللہ۔ اور پانچویں چیز اخلاق میں سے جو بہت اہم ہے وہ ہے تضرع دعا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا اور دعا مانگنا۔ دعا جو ہے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کے پاس، یہ ایسا ہتھیار ہے کہ بڑی بڑی پریشانیاں، مصیبتیں، نحوستیں سب اس کے ذریعے سے ٹل سکتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑا ہتھیار دیا ہوا ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے۔ ویسے بھی اللہ کے نبی نے رمضان میں کثرت سے دعائیں مانگنے کا حکم دیا، خوب دعائیں مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنی نسل کے لیے مانگیں، امت کے لیے مانگیں، اور جہاں آپ یہاں آئی ہیں اس ادارے کے لیے مانگیں کہ اللہ یہاں سے دین کا کام قیامت کی صبح تک چلاتا رہے، اب یہ عادت ہو جائے۔ پھر قرآن حکیم نے یہاں پر رزق حلال کھانے کا حکم دیا ہے کہ ہم حلال کمائیں، حلال کھائیں، اپنی عادت ہماری حلال کی پیدا ہو جائے، اور شیطان ہمیں رزق حرام کی طرف لے کر جائے گا اور شیطان ہمیں فضول خرچی کی طرف لے کر جائے گا۔ اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ ہم جو ہے رزق حرام کی طرف چلے جائیں یا جو فضول خرچی کی طرف چلے جائیں۔ پھر قرآن حکیم نے یہاں حکم دیا ہے صیام کا، جو روزے چل رہے ہیں، قرآن کہتا ہے روزہ رکھو، یہ روزہ تم پر فرض ہے۔ پھر کہا یہ ایام معدودات ہیں، یہ چند دن ہیں، یہ گزر جائیں گے، ان میں سستی، ان میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں قرآن کہتا ہے کہ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا بیمار ہے یا مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ اپنی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان پا لے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ روزہ جو ہے یہ ساری امتوں کو اللہ نے عطا کیا، اور ہمارا روزہ جو ہے یہ بہت اعلیٰ معیاری اور ڈسپلن کا ہے، ساری رات کا روزہ نہیں، دن کے اوقات کا روزہ ہے، اور سحری کھانے کا حکم دیا، بلکہ کہا سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہوتی ہے، فإنها برکۃ، سحری میں برکت ہے، سحری کھائیں۔ اور افطار، سحر اور افطار تک کا یہ وقت ہے، یہ روزے کا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں ٹلتی ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کے ساتھ انسان جو ہے وہ قریب ہو جاتا ہے۔ اب اس کو یہاں اس کی طرف توجہ دلا دی کہ ہم نے روزے کا اہتمام کرنا ہے، روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے، اور روزے رہ جائیں تو انہیں ساتھ ساتھ مکمل بھی کر لیا کریں۔ ہماری مائیں بہنیں اس میں سستی کرتی ہیں کہ جو ان کے ایام مخصوص آتے ہیں ان کے روزے رہ جاتے ہیں تو وہ ساری زندگی پڑے رہتے ہیں۔ تو اس لیے عادت ڈالیں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی، اور وہ روزہ رکھیں جو آپ کا فرض ہے، سوموار جمعرات کو رکھ لیں، اور دونوں آپ کو ثواب مل جائیں گی، سنت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ ساتھ فرض بھی ختم ہوتا رہے گا۔ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھتا جائے۔ پھر قرآن حکیم یہاں ہمیں الاہلہ، چاند کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے کہ چاند یہ عبادتوں کے قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ چاند بہت اعلیٰ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے۔ چاند کا دیکھنا، اس کو دیکھ کر روزہ رکھنا، چاند کو دیکھ کر عید کرنا، چاند کو دیکھ کر حج کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو توجہ دلائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں حج کے احکامات کو بھی پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ عید کے بعد متصل 4 اتوار ہمارے آئیں گے، جس میں ہم حجاج کرام کو جو بیت اللہ الحرام کا سفر کرنے کے لیے نکل رہے ہیں ان کو ہم ٹریننگ دیں گے حج کی، تاکہ وہ یہاں سے سیکھ کر حج جائیں۔ تو آپ مائیں بہنیں بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں، دعا بھی مانگا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت نصیب کر دے، اور ہمیں بھی نصیب کرے، ہم پھر جائیں، ہماری نسلوں کو بھی اللہ نصیب کرے کہ اللہ کے گھر کا دیدار کرتے رہیں۔ انشاءاللہ حج کے موضوع پر مستقل جو ہے پروگرام ہمارے یہ عید کے بعد شروع ہوں گے، اور یہ پہلی فلائٹ جانے سے پہلے ہم 4 ایک ہی مہینے میں عید کے بعد کا جو مہینہ ہے شوال کا، اس میں 4 پروگرام یکے بعد دیگرے ہر اتوار کو کریں گے۔
اس میں پوری ٹریننگ دی جائے گی، اس میں خواتین بھی یہاں شامل ہوتی ہیں، پچھلے سال بھی ہم نے کیے تھے، اور مرد حضرات بھی آتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ ہم جو ہے نا پروجیکٹر لگا کر چیزیں تفصیل بھی سمجھاتے ہیں تاکہ وہ حج اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اس لیے جو لوگ آپ کی نگاہ میں حج پر جانے والے موجود ہوں انہیں بھی لازمی یہ بات بتائیں کہ حج کی تفصیل انشاءاللہ وہ آ بھی جائے گی، ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی آ جائے گی۔ آپ کا یہ جو درس ہے یہ بھی ہم ڈال رہے ہوتے ہیں، خلاصۃ القرآن جو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سعی کو مبرور فرمائے اور ہمارے لیے خیر کر دے۔ پھر قرآن نے ہمیں یہاں حکم دیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، آپ نے پورے دین میں داخل ہونا ہے، آدھا دین، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں چلتا، پورا دین اس میں شامل ہو کر ہم اپنی زندگی کی بنیاد خیر پر کھڑی کریں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پھر کہا کہ شیطان کے پاؤں پر پاؤں نہیں رکھنا، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ جو دشمن ہے تو اس کی بات کیوں مانی جائے، اس کے پاؤں پر پاؤں کیوں رکھا جائے، اس کے پیچھے کیوں چلا جائے؟ تو قرآن حکیم نے اس سے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم یہ جو ہے نا شیطان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اس لیے پناہ بھی مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں شیطان اور اس کے فتنوں سے، نفس کے فتنوں سے بچا کے رکھ۔ پھر قرآن کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، دیکھو لوگ سارے ایک دین پر تھے، اللہ نے نبی بھیجے، خوشخبریاں سنانے والے، ڈرانے والے، اور کتابیں دی، حق فیصلے دیے۔ اور یہ ساری چیزیں کیوں دی؟ کہ جن لوگوں نے اختلاف ڈال دیا ہے، جھگڑے پیدا کر لیے ہیں، فرقے پیدا کر لیے ہیں، وہ ان جھگڑوں اور فرقوں سے اپنے آپ کو نکال سکیں۔ تو دین جو ہے یہ فرقہ نہیں بناتا، فرقے ہم خود بناتے ہیں، ہم نے نفرتیں خود پیدا کی ہیں، ہم نے لڑائیاں خود پیدا کی ہیں، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے سمجھو کہ صحت جو ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، بیماری تابع ہوتی ہے، بیماری کسی کسی کو ہوتی ہے، صحت ہر ایک کو ملتی ہے۔ اسی طرح دین جو ہے نا یہ سب کے لیے ہے، جھگڑے یہ بیماری کی طرح ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہاں حکم دیا کہ ہم ان جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ یہ جو ہے نا فساد اور فتنہ کا ذریعہ ہے۔ پھر قرآن حکیم نے یہاں اشہر الحرم، 4 مہینے جو ہیں یہ محرمات میں سے ہیں، 4 مہینے، رجب کا مہینہ، اور اس کے بعد ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے بنتے ہیں، یہ اشہر الحرم ہے۔ ان حرمات والے مہینوں کی عزت، ان کا احترام، ان کا خیال رکھنا، اور ان میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دینا، ان کی تعظیم کرنا، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ پھر قرآن حکیم نے یہاں رہنمائی دی ہے، بالخصوص آپ خواتین کے اعتبار سے یہاں پر اس کے مسائل آنے شروع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ جو ہے یہاں پر آ گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، کا یہ گندگی ہے۔ تو مینسز جو ہیں ان کی ترتیب شریعت نے رکھ دی، یعنی 3 دن سے لے کر 9 دن تک اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے، 3 سے کم ہو تو تب بھی بیماری ہوتی ہے، اور 9 سے زیادہ ہو جائے تو پھر بھی بیماری ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی وہ اس کے دن پورے ہوں وہ غسل کر لے، اس کے بعد اپنی پاکیزگی اور طہارت میں آ جائے۔ اسی طرح نفاس بھی ہے، نفاس میں بھی جب تک خون آ رہا ہوتا ہے اس وقت تک ناپاک ہے، جب وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس کو غسل کر کے اپنے نماز روزے شروع کر دینے چاہیے۔ 40 دن اس میں پورے کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ چلہ پورا ہی کرے۔ اور یہاں قرآن حکیم نے مرد اور عورت کے تعلقات پر وضاحت کی ہے کہ یہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کی عزت ہیں، ایک دوسرے کی شان ہے، انہیں اسی طرح سے گھر میں رہنا چاہیے۔ گھر میں محبت کا ماحول بنا کر رکھنا، گھر میں مودت کا ماحول بنا کر رکھنا، شدت اور سختی کا ماحول نہ ہو، یہ بڑا ضروری ہے۔ مرد بھی اس کا اہتمام کریں اور عورتیں بھی۔ لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے گھروں میں فساد پیدا ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ خاموش ہو جائے، یا بندہ خاموش ہو جائے یا بندی خاموش ہو جائے، تو پھر لڑائی آگے نہیں بڑھتی۔ اس لیے ہمیں اپنی ترتیب زندگی کی اس پر لے کر آنی ہے۔ قرآن حکیم نے یہاں مختلف مسائل پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ایلا کا پیش کیا کہ کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا، اس کی مدت جو ہے 4 اشہر ہے، 4 مہینے۔
اور 4 مہینے نہیں جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ عورت جانا وہ مطلقہ بائنہ ہو جائے گی۔ اسی طرح یہاں عدت پیش کی ہے، جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کے لیے عدت جو ہے نا ثلاثۃ قروء، 3 حیض رکھے ہیں، 3 حیض اس کی عدت ہے، اس نے وہ پوری کرنی ہے۔ اور اسی طرح تیسری عدت یہ بیان کی ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے 4 مہینے اور 10 دن اس کی عدت ہے، اس کی تفصیلات قرآن نے یہاں پیش کر دی ہیں۔ اور اسی طرح دودھ پلانے کے مسائل کو، رضاعت کے، یہ بھی یہاں قرآن پیش کرتا ہے کہ ماں دودھ پلائے گی یا دائیا دودھ پلائے گی تو جو دودھ پلائے گی وہ رضائی ماں بھی بن جاتی ہے اور اس کے احکامات بھی ماں جیسے ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن حکیم نے یہاں اس کی طرف بھی ہمیں رہنمائی دی کہ ہم ان مسائل کو سمجھ کر قرآن حکیم کے ان جو ہے نا طلاق کے مسائل، رضاعت کے مسائل اور اسی طرح دیگر مسائل ہیں، ان کو سمجھ کر انہیں ہمیں اپنی زندگی کی بنیاد آگے بڑھانی ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائیں تو ان کی دوبارہ شادی ہو جانا، ان کے ساتھ نکاح کرنا، قرآن حکیم اس کی یہاں عظمت کو بیان کرتا ہے کہ تمہیں اپنی سوسائٹی کی ان عورتوں کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ وہ بالکل انہیں چھوڑ ہی دیا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ سوسائٹی کو آگے لے کر چلنا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ اس کے اختتام پر نماز کی حفاظت کا پھر حکم دیا ان مسائل کے درمیان میں کہ ہم نے نماز کی حفاظت ہر حال میں کرنی ہے، نماز معاف نہیں ہے کسی صورت میں بھی، نماز نہیں چھوڑنی، نہ کوئی مرد چھوڑے نہ عورت چھوڑے، خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالیں کہ وہ نماز پڑھیں۔ پھر قرآن حکیم نے یہاں اس پارے کے اختتام پر الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، ہزاروں لوگ موت کے ڈر سے بھاگتے ہیں تو ان پر موت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں سمجھاتا ہے کہ دیکھو تمہیں اپنی زندگی کی بنیاد اعلیٰ اصولوں پر رکھنی چاہیے، نظریہ حق پر رکھنی چاہیے، باطل پرستی، نفس پرستی، خواہش پرستی پر نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی سوسائٹی کو ایک نیا دور دینا، اسے ایک نظام دینا، اس کے اندر ایک سسٹم پیدا کرنا، اپنا ایک بادشاہ مقرر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انہیں حکم دیا کہ آپ ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیں۔ ان اللہ بعث لکم طالوت ملکا، طالوت تمہارا بادشاہ ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، یہ الیکٹریبلز میں نہیں آتا، اس کے پاس کوئی جانا عہدہ نہیں ہے، تو اس کو ہم کیسے بادشاہ بنا لیں؟ کہا دیکھو بسطۃ فی العلم والجسم، یہ علمی اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ ہے اور جسم کے اعتبار سے سماج اور سوسائٹی کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اعلیٰ علم، اعلیٰ شعور وہ سوسائٹی کو ترقی دیتا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس اعلیٰ علم اور شعور کی بنیاد پر وہ اپنے سماج کو درست لائن پر لے کر آگے بڑھ سکے، اس کی بھی توجہ دلائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو یہ اپنے نظم کو کیسے چلاتا ہے۔ یہاں ان کو کہا گیا کہ آپ نے پانی نہیں پینا، لشکر چل رہا ہے 80,000 کا لشکر ہے، ایک جگہ پر آ کر کہا کہ صرف 1 چلو پانی پی سکتے ہو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ پیٹ بھر کر پانی پیا۔ اب کیا ہوا کہ جیسے رمضان میں گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے، سردیوں میں تو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ پیٹ بھر کر سب سے پہلے پانی کو منہ لگا لیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، پیٹ افر جاتا ہے اور اس سے چہرے پر سیاہی آنی شروع ہو جاتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، نماز بھی گئی، تراویح بھی گئی۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا، تو اس کا نتیجہ انہیں یہ ملا کہ وہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکے، وہ وہیں بیٹھ گئے اور 300 13 آگے بڑھے۔ انہوں نے پھر دشمن کا مقابلہ کیا، طالوت کا، وہ بڑا ظالم تھا اور منظم تھا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے پھر اس کا وار کر کے اس کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بارے میں ان تفصیلات کو جہاد کے، سماج اور سوسائٹی کی ترقی کے مسائل کو بھی پیش کیا ہے۔ فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہیں اللہ کی آیتیں، ہم آپ کو حق سنا رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسولوں میں سے ہیں، اس لیے آپ پریشان مت ہوں۔ یہ مصیبتیں یہ انسان کو ترقی دینے کے لیے آتی ہیں، آپ کی مخالفتیں ہوتی ہیں، آپ کو تنگ کیا جاتا ہے، آپ پر فتوے لگائے جاتے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی تفصیل سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی